الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وازواجہ وذریاتہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم القیامہ اما بعد. باب قول اللہ تعالی قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الكهف. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الأعراف. سخر ذلل انتہا. یہ باب ہے بخاری شریف کی کتاب التوحید کی باب نمبر 30. اب باب میں یہ 3 اماکن سے قرآن شریف کی آیات کا ذکر کیا گیا ہے. پہلے باب جو کہ سورہ کہف سے پہلی آیت جو سورہ کہف کی ہے اس میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے قل لو کان البحر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ لو کان البحر مدادا اگر سمندر کے سارے پانی روشنائی بنا دی جائے لکلمات ربی تاکہ میرے رب کے تعریف و توصیف لکھی جائے لنفد البحر تب سمندر کے سارے پانی خشک ہو جائے ختم ہو جائے قبل ان تنفد کلمات ربی قبل اس کے کہ ہمارے رب کے میرے رب کے کلمات ان کی تعریف و توصیف ختم ہو سکے. یعنی تعریف و توصیف کے ختم ہونے سے پہلے یا تمام ہونے سے پہلے سمندر کے سارے پانی خشک ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے. یعنی اس کے اینک بنائے جائیں تو سارے اینک ساری روشنائی ختم ہو جائے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اس کے بعد اور دوسرا سمندر اللہ تعالیٰ پیدا کرے اور اس سمندر کے اینک بنائے جائے اور پھر رب ذوالجلال کی تعریف و توصیف بیان کی جائے تب بھی اینک ختم ہو جائیں گے روشنائی ختم ہو جائیں گی اور تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ کے ختم نہیں ہوں. دوسری آیت جو ہے جس میں ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ. اوپر تو صرف یہ بیان کیا ہے کہ سمندر کے پانی ختم ہو جائیں گے تعریف و توصیف ختم نہیں ہوں گے. یہاں قلم کی بات بھی ہے. قلم کے لیے دنیا میں جتنی سرزمین میں جتنے اشجار ہیں درخت ہیں سب
درختوں کے قلم بنائے جائے، اور والبحر یمدہ من بعدہ، اور سمندر کے پانی کو روشنائی بنا دی جائے، انک بنا دی جائے، اور اس کے بعد اور 7 سمندر کے انک بنا دیے جائیں، کہ پانی کا انک بنا دیا جائے۔ ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات، اللہ کی تعریف و توصیف اور اللہ کے حمد و ثنا ختم نہیں ہو سکتی۔ اور آگے تیسری آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره لا الہ الا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ترجمہ کرتا ہوں، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہوئے۔ اور رات و دن کے پیچھے لگا دیا، ایک کے بعد دوسرے آتا رہے۔ اسی طرح شمس و قمر اور ستاروں کو، اس ساری چیزوں کو مسخرات بامرہ، سب کو اللہ نے اپنے حکم سے مسخر کر دیا اپنے مدار میں۔ وہ اس سے زیادہ حرکت نہیں کر سکتے جتنا اللہ نے حکم دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں خبردار رہو، پیدا کرنے کی اور حکم دینے کی، دونوں چیز کی، یعنی تخلیق کی اور تدبیر کی، دونوں ذمہ داری صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ تبارک اللہ، اللہ کی ذات برکت والی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں معنی کی ہے سخرہ کے ذللہ سے، سخرہ کے معنی ذللہ کر دیا ہے۔ تو جو افراد سخرہ کے معنی اگر عربی میں تلاش کرنا چاہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس کے معنی ذللہ کے ہیں۔ اس مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث نقل کرتے ہیں وہ ایک ہی حدیث ہے، اس کی تلاوت ترجمہ کرتا ہوں۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن العارج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة۔ انتہا۔ عبداللہ بن یوسف جو امام بخاری کے استاد ہیں خبر دیتے ہیں کہ انہیں مالک نے خبر دی، اور انہوں نے ابو الزناد سے، اور انہوں نے عارض سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان سے جو ہے روایت لی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکفل اللہ، اللہ تعالی ضمانت لیتا ہے، گارنٹی لیتا ہے اس شخص کی لمن جاہد فی سبیلہ، جو اللہ کے راستے میں جد و جہد اور جہاد کرتا ہے، لا یخرجہ من بیتہ، وہ اس کو ان کے اپنے گھروں سے نہیں نکالتا ہے، الا الجہاد، مگر جہاد، فی سبیلہ، جہاد فی سبیلہ یعنی اللہ کے راستے میں جہاد ہی اس کو ان کے گھروں سے نکالتا ہے، کوئی اور دنیاوی مقاصد نہیں ہے، مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے اور دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ تصدیق و کلمت ہی، اور اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنا ہے، یہی دو چیز اس کا مطمع نظر رہا ہے، یہی دو چیزیں اس کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جہاد فی سبیلہ، دوسرا تصدیق و کلمتی ہی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یدخلہ الجنہ، اگر ایسی نیت سے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، او اگر وہ شہید نہیں ہوا تو اس کو اپنے گھر صحیح سالم واپس کر دے گا، اور مزید یہ کہ جو اللہ تعالیٰ اس مجاہد اور غازی کا اجر رکھا ہے وہ بھی دے گا، یا دنیاوی لحاظ سے جو غنیمت اگر ملی ہے وہ بھی دے گا۔ تو اللہ جل جلالہ نے جو یہاں میسج دیا ہے کہ ایک غازی کی نیت کیسی ہونا چاہیے، ایک اللہ کے راستے میں نکلنے والے کی نیت کیسی ہونا چاہیے، یہ تو ایک مثال ہے۔ جو بھی کام ہم نیکی کا کرتے ہیں، جو بھی کام، راستے سے کانٹا ہٹانا بھی ہماری عبادت میں اس لیے شامل ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ راستے سے کانٹا ہٹانا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے اپنے مخلوق کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اس طرح سے آپ کی نیت کے مطابق آپ کو ثواب دیتا ہے، تو راستے سے کانٹا ہٹانا بھی ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ اسی طرح ایمان کے جو 100 سے زیادہ شعبہ، ایمان کے جو ہے 70 سے زیادہ شعبہ ہیں، جس میں سب سے اعلیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار، اور سب سے ادنا راستے سے کانٹے ہٹانا ہے۔ تو اب آئیے، اس وقت جب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو دل و دماغ میں جو بات تھی اس حدیث کو نقل کرنے کے وقت، یہ کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو یا تو انسان کو مجبور مطلق کہتے تھے، یا انسان کو مختار کل سمجھتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے، ایک جماعت یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ تبارک تعالی نے تقدیر نہیں پیدا کی،
ایک جماعت یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے انسان کا خالق ہے، اعمال کا خالق نہیں ہے. تو ان کی تردید کے لیے بھی یہاں پر امام بخاری نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ دنیا کی ہر چیز کا خالق ہے اور پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کی تدبیر کا بھی ضامن ہے. تو اللہ جل جلالہ مدبر کائنات بھی ہے، جبکہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ بندہ اپنے افعال کا خالق خود ہی ہے. تو یہاں کا بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے بلکہ افعال بندہ کی تابع ہیں، ان کے ارادے کے مطابق اس کو جزا اور سزا ملے گا، اور یہی بات یہاں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بندہ مجبور محض ہے اور بندے کے اور انسان کے اندر میں کچھ بھی نہیں ہے. انسان مجبور محض ہے اور کچھ اعمال جو ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں یہ اعمال ان کے اپنے نہیں ہیں، یہ مجازن ان کی طرف انتساب کیا جا رہا ہے. اس کی بھی تردید کی گئی کہ مجاز بھی کوئی عمل اس کی طرف تردید نہیں کی گئی ہے بلکہ اس کے اعمال اس کے ہیں، ان کی نیت کے مطابق ان کو ثواب ملے گا، ان کے ارادے کے مطابق عقائد کے مطابق ان کو جو ہے ثواب ملے گا. اس لیے انما الاعمال بالنیات میں جو ہے عمل اور نیت کو جوڑ دیا ہے. اس کی مثال قرآن شریف میں کئی جگہ ملتی ہے لیکن ہم اس کی طرف جانا نہیں چاہتے. یہاں پر یہ باب نمبر 30 کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ.